بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو خدا پر امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور آخرت پر، اور ذکر خدا زیادہ انجام دیتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، وہ لوگ رسول خدا کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کی معاد مضبوط ہو، جس کی توحید مضبوط ہو، اور خدا کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہیں. ذکر خدا سے ان کے قلوب مملو ہوں، بھرے ہوئے ہوں. ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. ایک مہم چیز جس کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میری جو بعثت ہوئی ہے، میں جو مبعوث ہوا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کے بالا ترین درجوں تک انسانیت کو پہنچاؤں. ہمارے پاس اخلاق کی دو قسمیں ہیں، یا محاسن اخلاق ہیں یا مکارم اخلاق. محاسن اخلاق وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ احکام ہیں جنہیں خدا نے حکم دیا ہے انجام دینے کے لیے، یا اچھی چیزیں جو رسول خدا ہمیں سکھا گئے ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، اور دوسرے نیک کام ہیں، کسی پر احسان کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں محاسن اخلاق. اور کچھ ہیں مکارم اخلاق، جو ظاہر سے مربوط نہیں، وہ باطن سے مربوط ہے. جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ میں باطنی طور پر ایک فرد کو، ایک مسلمان کو بلندیوں تک پہنچاؤں، اوج تک پہنچاؤں، عرش تک پہنچاؤں. وہ انسان جس کا باطن اتنا مضبوط ہوگا تو وہ فرد معاشرے میں برائیوں میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے باطن میں نورانیت ہے، وہ اخلاقی چیزیں، وہ اخلاقی اقدار زندہ ہیں. کیوں؟ اخلاق یہ ہے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی چاہو. اخلاق کا معیار یہ ہے کہ تمام فطری قوانین جس کے ذریعے سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا مورل بڑھ جاتا ہے، وہ تمام چیزوں کو انسان انجام دے گا، تاکہ اس کے دل کے اندر ایسی پاکیزگی، ایک ایسی طہارت آئے گی رسول خدا کی زندگی کو دیکھ کر. بچپنے سے لے کر آخر تک، رحلت تک، جب دیکھے گا رسول خدا اور اس کی پاک اولاد کا زندگی کو جب نظارہ کرے گا، دیکھے گا، تو اسے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے ان اخلاقی معیاروں سے انسان گرتا ہے، اسے انجام نہیں دے گا، باطل کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا، ہمیشہ حق پرست ہوگا. چاہے حق بات اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کرے گا، لیکن باطل کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے اندر مکارم اخلاق سے اس کا وجود مملو ہے، بھرا ہوا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آئیے ہم سب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا مکارم اخلاق سے ہمارے قلوب کو، ہمارے باطن کو مزین فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.